تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بتگری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کی نظم شکوہ کا یہ 21واں بند ہے۔ پہلے شعر میں بت گری سے مراد بت بنانا اور بت شکنی سے مراد بت توڑنا ہے، یعنی اے اللہ کیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا یا تیرے نبی کا نام لینا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے بت بنانے شروع کر دیے اور بتوں سے مخالفت ختم کر دی؟ دوسرے شعر میں آشفتہ سری سے مراد دیوانگی ہے، یعنی کیا ہمارے اندر سے وہ عشق اور دیوانگی ختم ہو گئی؟ سلمان فارسی اور اویس قرنی جو تیرے محبوب سے محبت کرتے تھے تو ان کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ تو آج بھی موجود ہیں۔ اے اللہ کیا ہم مسلمانوں نے تجھے چھوڑا یا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا؟ مراد یہ کہ مسلمانوں نے نہ تو تجھے چھوڑا، نہ تیری توحید کو چھوڑا، اور نہ ہی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، نہ ان کی رسالت سے انکار کیا، بلکہ آج بھی وہ کلمہ وہی ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ اے اللہ کیا ہم مسلمانوں نے بتوں کو توڑنا چھوڑ کر بتوں کو تراشنے کا پیشہ اپنا لیا؟ مراد یہ کہ مسلمان اب بھی توحید کے ماننے والے اور بت شکن ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اے ہمارے رب کیا ہمارے عشق اور ہماری دیوانگی میں کوئی فرق آ گیا؟ کیا ہم مسلمان حضرت سلمان فارسی اور حضرت اویس قرنی کے طریقوں سے دستبردار ہو گئے؟ مراد یہ کہ مسلمان آج بھی صحابہ کے نقش قدم پر اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑنے کو تیار رہتے ہیں، ظلم و ستم کے باوجود اسلام چھوڑ کر مرتد ہونے سے انکاری ہیں۔ آخری شعر میں ہے کہ ہمارے سینوں میں آج بھی تکبیر یعنی تیری بڑائی اور توحید کی آگ دبی ہوئی ہے، اور ہماری زندگی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہے، جو اسلام اور عشق رسول کی خاطر دنیا بھر کی تکلیفوں کو صبر سے برداشت کرتے رہے، مگر عہد عہد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور کو بھی دیکھ لیں، دنیا میں اکثر مقامات پر مسلمان صرف اپنے مذہب اور دین سے وابستگی کی بنیاد پر مظالم کا شکار ہے، مگر تمام تر تکالیف اور مصائب کے باوجود ترک اسلام پر تیار نہیں، جان دے دیتے ہیں مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہرگز نہیں کرتے۔ امید ہے کہ اس بند کا تلفظ، مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے بعد اس کا مدعا اور مقصود بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ علامہ صاحب کی مکمل شاعری کو اسی طرح سمجھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اگلے بند تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔